میں آج آپ حضرات کے سامنے علماء دیوبند کی تاریخی خدمات کی جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیوبندیت کسے کہتے ہیں؟ دیوبندیت نام ہے توحید کی اشاعت اور اتباع سنت کا۔ دیوبندیت نام ہے شرک اور بدعت سے نفرت کرنے کا۔ دیوبندیت نام ہے فقہ حنفی پر اطمینان اور باقی ائمہ کا احترام کرنے کا۔ دیوبندیت نام ہے خدا کی راہ میں حق گوئی کے جذبے اور مر مٹنے کا۔ دیوبندیت نام ہے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کا۔ دیوبندیت کے تعارف کے بعد علماء دیوبند کی خدمات کی تھوڑی سی منظر کشی کرنا چاہتا ہوں۔ علماء دیوبند کی خدمات کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، کیونکہ ہر میدان کے اندر آپ کو علماء دیوبند نظر آئیں گے، چاہے وہ میدان جہاد کا ہو، چاہے وہ میدان سیاست کا ہو، چاہے وہ میدان تبلیغی جماعت کا ہو، میدان فرقے باطلہ کا تعاقب ہو، ہر میدان کے اندر آپ کو علماء دیوبند نظر آئیں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ علماء دیوبند کون ہیں، تو میں کہتا ہوں جنہوں نے 1919 کے اندر برطانوی حکومت کے خلاف خلافت عثمانیہ کا آغاز کیا، جنہوں نے 1920 کے اندر انگریز کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا، جنہوں نے 1932 کے اندر انگریز کی فوج میں مسلمانوں کی بھرتی کو حرام قرار دیا، جن کو درختوں سے باندھ کر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جن کو درختوں سے باندھ کر پھانسی دے دی گئی، جن کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا گیا، جن کے بارے میں انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 1863 سے لے کر 1866 تک 14,000 علماء کو دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک لٹکا دیا گیا۔ کوئی درخت ایسا نظر نہیں آتا تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ ہوں۔ سور کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا گیا، چاندی کے برتنوں کو گرم کر کے علماء کے جسموں کو داغا گیا۔ مسٹر تھامسن کہتا ہے میں ایک گھر میں گیا، مجھے بدبو آنے لگی، میں نے جب اس بدبو کا پیچھا کیا، میں نے آگے جا کر دیکھا ایک خانہ کے سامنے کچھ آگ کے انگارے سلگ رہے ہیں، 40 علماء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، میرے سامنے اور 40 علماء کو لایا گیا۔ انگریز نے کہا کہ اگر آپ کہہ دیں کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں ہم نہیں تھے، آپ کو ابھی رہا کر دوں گا، لیکن ان علماء میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی ہو اور گویا کہ انگریز کو زبان حال سے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ ظلم کے بادل بھی اگر چھائے ہیں، کیا ہوا؟ ظلم کے بادل بھی اگر چھائے ہیں، ہم کہاں درد کے لمحات میں گھبرائے ہیں۔ کہہ دو باطل سے الجھنے کی حماقت نہ کرے، کہہ دو باطل سے الجھنے کی حماقت نہ کرے، درد کیا بھول گئے جو ابھی کھائے ہیں۔ کیا ہوا؟ آتش نمرود ہے ان کے ہاتھوں میں، کیا ہوا؟ آتش نمرود ہے ان کے ہاتھوں میں، ہم بھی جذبات ابراہیمی اٹھا لائے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جن کو موت سے وحشت ہوگی، ہم تو خود شوق سے مقتل میں چلے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔